خالہ جان، ماما اور پاپا دونوں ہی مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اب میں کیا کروں گی ان کے بغیر؟ ماہا خالہ کی گود میں سر رکھ کے لیٹی ہوئی تھی اور خالہ اس کے آنسو صاف کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ ماہا کو تسلی دیتے ہوئے کہہ رہی تھی، بیٹا، اللہ کی رضا میں راضی ہونا پڑتا ہے، یہاں بندے کے بس کی بات نہیں کہ اپنی طرف سے کچھ کر سکے، اور یہ اللہ کے کام ہے، اس کی ہی مرضی ہے۔ تمہیں اب حوصلہ کر کے اپنے حصے کی زندگی تو جینا ہے نا میری بچی۔ روتے نہیں ہیں بلکہ ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کرتے ہیں۔ آپ بھی نماز پڑھ کر قرآن پاک پڑھو اور ان کے لیے دعا کرو تاکہ اللہ پاک ان کی اگلی منزلیں آسان فرمائے۔ خالہ بات کرتے کرتے خود بھی رو رہی تھی۔ ماہا نے دیکھا جب خالہ کو تو کہا، خالہ جان، آپ تو خود بھی رو رہی ہیں۔ یہ سن کر خالہ نے ماہا کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ ماہا پھر رونے لگی اور اپنے دل کا بوجھ اتارتی رہی۔ خالہ نے ماہا کو اپنے ساتھ لگا کر اس کا درد سمیٹنے کی کوشش جاری رکھی اور اسی طرح یہ کیفیت کافی دیر تک جاری رہی۔ ملیحہ نے ڈش میز پر رکھ دی۔ بس کرے نا ماما، آپ کیا کر رہی ہیں؟ بجائے ماہا کو حوصلہ دینے کے آپ اسے اور رلا رہی ہیں۔ ملیحہ نے ماما کو ماہا سے الگ ہٹاتے ہوئے کہا، اور آپ بھی ماہا بس کریں پلیز، اور کتنا روئیں گی آپ؟ انہیں کھانا کھلائیں اور آپ بھی کھا لیں۔ ملیحہ نے اپنی ماما کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لاؤ میں اپنی بیٹی کو کھانا کھلاؤں۔ ملیحہ کی ماما نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، مجھے بھوک نہیں ہے خالہ۔ ماہا نے بھیگے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ اچھا اٹھو تو صحیح تم۔ خالہ نے ماہا کو ہاتھ سے پکڑ کر اٹھایا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ انایا اور اسجد جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے تو ملیحہ نے کہا، انایا بھابھی آپ آئیے۔ ملیحہ نے حیرانگی سے انایا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آئیے اسجد بھائی آپ بھی ادھر بیٹھیں۔ ملیحہ نے کمرے میں رکھے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ماہا نے دوپٹہ سیٹ کیا اور ہاتھ سے آنسو صاف کرتے ہوئے اسجد کی طرف دیکھا جو کھڑا اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسجد کی بیوی انایا نے بھی اسجد کی طرف دیکھا اور ماہا کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور اسجد ادھر صوفے پر بیٹھ گیا۔ بہت افسوس ہوا ماہا ممانی جان کا، اسجد نے ماہا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تو ماہا کی آنکھوں سے پھر آنسو بہنے لگے۔ آپ بھی کیا کرتے ہیں اسجد، کل سے وہ بیچاری رو کر بے حال ہو چکی ہے اور آپ نے پھر اسے رلا دیا ہے۔ اسجد کی بیوی انایا نے اسجد کو ڈانٹنے والے انداز میں کہا، وہ آئینی۔ اسجد نے اپنی صفائی دینے کی کوشش کی تو انایا نے پھر اسے ڈانٹ دیا، بس رہنے دے اب، اور ساتھ ہی خالہ جان سے مخاطب ہوتے ہوئے، لائیے ممانی جان میں ماہا کو کھانا کھلاتی ہوں۔ اسجد کی انسلٹ پر سب مسکرا دیے مگر صورتحال ایسی تھی کہ سب فوراً سنجیدہ ہو گئے۔ خالہ جان نے کھانے والی ڈش اٹھا کر انایا کی طرف بڑھا دی، دیکھنا ابھی ماہا کھانا کھاتی ہے، اور ساتھ ہی نوالا ماہا کی طرف بڑھا دیا اور ماہا نے ایک نوالا لیتے ہی کہا کہ میں کھا لیتی ہوں، آپ رہنے دے پلیز۔ اوکے کہتے ہوئی انایا نے کھانا ماہا کی طرف بڑھا دیا۔ آپ لوگوں کی باتیں تو پتہ نہیں کب ختم ہوں گی، میں تو سونے لگی ہوں، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، ملیحہ نے آنکھیں ملتے ہوئے کہا اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ ٹھیک ہے تم سو جاؤ، مجھے تو ماہا سے ابھی بہت سی باتیں کرنی ہیں، انایا نے ماہا کا ہاتھ پیار سے ٹپکتے ہوئے کہا۔